الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو انسان بھیجا وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور ابن آدم کو دنیا میں رکھنے کا فیصلہ فرمایا تو یہ بتا دیا کہ میرے پیغمبر تمہارے پاس آتے رہیں گے اور وہ تمہیں صحیح راستہ بتائیں گے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ میرے پیغمبر تمہارے پاس آتے رہیں گے اور میری آیتیں تم تک پہنچائیں گے۔ جو تقوی اختیار کرے گا، نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، تو وہ دنیا میں بھی اچھے حال میں رہے گا اور جنت میں پھر داخل ہوگا، کیونکہ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حضرت آدم کے بعد ان کی اولاد میں بہت سے پیغمبر آتے رہے، پھر جو سب سے نمایاں پیغمبر آئے وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح کے زمانے میں ایک طوفان آیا جس میں روئے زمین کے انسان ہلاک کر دیے گئے۔ صرف وہ لوگ باقی رہے جو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ چنانچہ اس کے بعد دنیا میں جو انسانی نسل چلی ہے وہ حضرت نوح کی اولاد ہی میں چلی، تو اس وجہ سے حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت نوح کے ایک لمبے عرصے کے بعد جو اولو العزم پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ درمیان میں پیغمبر آتے رہے، لیکن جن پیغمبروں کو اللہ نے خاص مقام و مرتبہ دیا ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ خصوصیت دی کہ ان کے بعد دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب ان کی اولاد میں آئے۔
تو نسبی اعتبار سے پیغمبر جتنے ہیں وہ ان کی اولاد میں ہیں، اور روحانی اعتبار سے یہ ہے کہ بعد میں آنے والی جتنی امتیں ہیں ان سب کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا گیا، ان کو ملت ابراہیمی کہا گیا کہ سب حضرت ابراہیم کی ملت اور ان کے طریقے پر ہیں۔ چنانچہ ہم اور آپ بھی ملت ابراہیمی کے فرزند ہیں، ملت ابراہیمی کے فرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھی حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا۔ جتنے پیغمبر آئے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اور ان کے علاوہ بھی جتنے پیغمبر آئے جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، سارے پیغمبروں کی سب سے پہلی دعوت یہ ہوتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ تو دنیا میں ایک راستہ پیغمبروں کا ہے، اور وہ راستہ ہے ایک اللہ کی عبادت کا، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہی وہ بنیادی چیز ہے جو حضرت ابراہیم کی زندگی کا امتیاز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو ہم قربانی کے موقع پر اور موقعوں پر پڑھتے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے پھیر لیا ہے، یکسو کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ میں سب سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس لیے ملت ابراہیمی کے لیے سب سے بنیادی وصف یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ملت ہو، اور شرک کو کسی طرح سے قبول نہ کرے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں بھی اسی کا سبق ہے۔ وہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف شرک تھا، بت پرستی تھی، اسی طرح لوگ ستاروں کی پرستش میں مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو نصیحت کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ چاند ستارے یہ معبود نہیں ہے، معبود وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اور پھر اسی طرح سے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے تھے اور انہی کی عبادت اور پرستش کرتے تھے، حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو بھی سمجھایا اور عملی طور پر جرأت کر کے ان کو سمجھایا کہ یہ بت نفع نقصان پہنچانے کے مالک نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کی جو عبادت گاہ تھی اس میں ایک تہوار کے موقع پر رکھے ہوئے ان بتوں کو توڑا۔ قوم کے لوگ جب واپس آئے تو ان کو نصیحت کی اور ان کو سمجھایا کہ یہ بت جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم نے چھوٹے جو بت تھے ان کے کچھ حصوں کو توڑا، اور جو ہتھوڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ آئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ انہی سے پوچھ لو، اور ہو سکتا ہے کہ اس بڑے نے کیا ہو۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو گویا حضرت ابراہیم یہ بتانا چاہتے تھے
کہ ان میں جو بڑا بت ہے اس کے متعلق تم یہ نہیں مان سکتے کہ اس نے توڑا ہے، یعنی اس کو اتنی طاقت اور قدرت نہیں مانتے تم، اور جو چھوٹے ہیں وہ بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ کس نے توڑا ہے، تو پھر یہ کیسے اس لائق ہیں کہ تم ان کی عبادت کرو؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ پھر حضرت ابراہیم کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، آگ میں ڈالا گیا، وطن کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کی انہوں نے۔ غرض یہ کہ یہ ان کی زندگی کا ایک نمایاں وصف ہے۔ آج اس ملک میں حالات ایسے ہیں کہ شرک و بت پرستی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ہمارے بچوں کو بچانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے بچوں کو سمجھانا ہے، عقیدہ توحید سمجھانا ہے، شرک کی برائی ان کے دل میں بٹھانا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا جو اسوہ اور نمونہ ہے وہ بچوں کے سامنے لانا ہے۔ اس لیے بقرعید کے موقع پر جو حضرت ابراہیم سے نسبت رکھنے والی چیز ہے، اس موقع کی عبادتیں حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان سے نسبت رکھتی ہیں۔ اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم کی سیرت سے آشنا کریں، حضرت ابراہیم کی سیرت پر مشتمل چھوٹی چھوٹی کتابیں فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم طلب کریں گے تو کتابیں آئیں گی۔ اس سے پہلے بعض لوگوں نے انگریزی میں، تیلگو میں ترجمے چھاپے تھے مولانا علی میاں علیہ الرحمہ کی قصص النبیین کے، اور ان کی اشاعت بھی کی گئی تھی۔ ضرورت ہے کہ ہم اس طرح سے پھر کوشش کریں اور اپنے بچوں تک اس مواد کو پہنچائیں۔ حضرت نوح کی زندگی، حضرت ابراہیم کی زندگی، یہ ہمارے بچوں کے سامنے آنی چاہیے۔ حضرت نوح نے بھی پوری زندگی شرک و بت پرستی کے خلاف جد و جہد کی، 950 برس۔ قوم نوح بھی بت پرستی میں مبتلا تھی، اڑے ہوئے تھے وہ کہ ہم ان بتوں کی پرستش کو نہیں چھوڑیں گے۔ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ ان سب بتوں کی پرستش میں وہ مبتلا تھے۔ حضرت نوح نے ان کو سمجھایا کہ یہ کچھ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو حضرت نوح کی زندگی، حضرت ابراہیم کی زندگی، ان دونوں کے واقعات، قصے، یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ ان کا اندر سے ذہن بنے، دل دماغ بنے۔ ورنہ اب جو تعلیم گاہوں کی صورتحال ہے، اور اسی طرح تفریح کے نام پر جو چیزیں ہیں جیسے فلمیں وغیرہ، ان کے ذریعے بھی مسلسل اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ شرک کی قباحت اور برائی دل سے نکال دی جائے۔ بہت سے بین مذہبی جو رشتے ہیں، ان کی بھی وجہ یہی ہے کہ یہ جو نسل ہے اس کے دل سے شرک کی برائی نکل گئی ہے۔ شرک میں مبتلا ہوئے نہیں ہوئے یہ بات کی بات ہے۔ جیسے ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پڑھی لکھی کوئی خاتون ہے، سرکاری عہدے پر ہے، اور اس نے اپنی مرضی سے ایک غیر مسلم سے شادی کر لی ہے۔ کیوں؟ قانون تو ہمارے ملک کا اجازت دیتا ہے، لیکن ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ کیوں اس پر آمادہ ہو گئی؟ وہ کوئی مجبوری نہیں تھی اس کے لیے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے دل میں جو شرک کی برائی ہونی چاہیے تھی وہ برائی باقی نہیں رہی۔
اس روئے زمین پر سب سے بڑی گھناؤنی چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، سارے عالم کو چلانے والا بھی وہی ہے، روزی دینے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، صحت دینے والا وہی ہے. ایسا نہیں کہ یہ الگ خدا ہے، روزی یہ دے گا، پیسہ اس دیوی کے پاس ملے گا، اولاد فلاں کے پاس ملے گی، ایسا کچھ نہیں. الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور تمام چیزوں میں حکم بھی بس اسی کا چلتا ہے. قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بار بار بیان کیا اور سمجھایا. توحید کے عقیدے کو راسخ اور مضبوط کیا گیا. تو وہ ہمارے بچوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بچوں نے صرف زیادہ سے زیادہ ناظرہ قرآن پڑھا ہے، چند سورے زبانی یاد کر لیے ہیں، چند اذکار، چند دعائیں یاد کر لی ہیں، مگر ان کو نہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا علم ہے، نہ حضرت نوح کی زندگی کا علم ہے، اور نہ اور پیغمبروں کی زندگی کا علم ہے. یہاں تک کہ جس پیغمبر کی امت میں ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت سے بھی واقف نہیں. پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ حضور کی زندگی کیا تھی. سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، سیرت سے کوئی واقفیت حاصل نہیں کی. تو نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کے ذہن میں جو برائی ہونی چاہیے شرک کی، وہ برائی نہیں. تو اس کے نتیجے میں اب ان کو کوئی غلط کام نہیں معلوم ہوتا، وہ کر لیتے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی ذہن سازی کی جائے، کیونکہ اس وقت پوری منصوبہ بندی اس کی ہے کہ بچوں کو طرح طرح سے ان چیزوں میں ملوث کیا جائے، انوالو کیا جائے، شریک کیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ بچے ان چیزوں سے مانوس ہو جائیں اور بچوں کے دل میں کوئی قباحت، کوئی خرابی، کوئی کراہت ان کے دل کے اندر باقی نہ رہے. تو سب سے پہلا مسئلہ خود اپنی اولاد کے تحفظ کا ہے. اور پھر ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں. اس کے لیے بھی مناسب طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم کا قصہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے اور یہ چیزیں بیان کی جائیں، مگر اس وقت ملک کے حالات میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بچوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم نے جس طرح سے مجسموں کو توڑا تھا، ہمیں یہاں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے. کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر اگر ہم اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض جگہوں پر کبھی کبھی کہیں ایسے واقعات ہو گئے، کسی نے دانستہ کیے یا کسی نے کسی وجہ سے کیے. جیسے ہمارے شہر میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک نوجوان نے ایسی حرکت کی، مگر وہ نوجوان ذہنی مریض تھا پہلے سے، اور وہ اس سے پہلے بھی ایک دو مرتبہ اس طرح کی حرکتیں کر چکا تھا. لیکن بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں حالات خراب ہوئے اور بہت سے منفی اثرات اس کے ظاہر ہوئے. تو یہ بھی ایک نازک موضوع ہے، مگر سمجھانا ضروری ہے، ذہن بنانا ضروری ہے، اور دوسروں کو بھی بتانا ضروری ہے. خود ہمارے برادران وطن میں ایک طبقہ ایسا ہے جو مورتی پوجا کے خلاف ہے. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے بھی کچھ عرصے پہلے بیان دیا تھا کہ سب سے پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا تھا وہ جس کی عبادت کرتا تھا ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں. تو سب سے پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا تھا وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، وہ کسی مورتی کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. اور پھر خود ان کے اندر ایک اچھا خاصا طبقہ ہے
پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، جو صاف طور پر کہتا بھی ہے کہ بھئی ہم ان چیزوں کے قائل نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر خاص طور پر ہمارے لیے اس وقت حالات نازک ہیں۔ سب سے پہلا کام خود اپنے بچوں کی حفاظت کا ہے، اپنے بچوں کی ذہن سازی کا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ملت ابراہیم کے فرزند ہیں، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں اور حضرت آدم کے طریقے کے اوپر ہیں۔ تمام پیغمبروں کا جو طریقہ تھا اس طریقے کے اوپر ہیں، اور وہ طریقہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو کسی طرح سے شریک نہیں کرتے، نہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں اور نہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔ سورج بڑی مخلوق ہے اللہ کی، لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ جس نے سورج کو پیدا کیا اس کی عبادت کرتے ہیں۔ پیغمبروں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ خود ہمارے نزدیک اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اونچا مقام ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ان کے طریقے سے ہٹ جائیں، بلکہ پیغمبروں کو بھی یہ کہہ دیا گیا قرآن مجید میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب کو یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل اکارت ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے بنو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک۔ تو ہمیں حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، اور ہمارے ملک کے قانون میں جو ہم کو اجازت دی گئی ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں کو بھی یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں، اور ہم ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور بالخصوص بقرعید کے موقع سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کی سیرت کا مذاکرہ کریں، ان کی سیرت پر مشتمل کتابچے اپنے بچوں کو فراہم کریں، مکاتب میں حضرت ابراہیم کا واقعہ سنایا جائے، حضرت ابراہیم کی سیرت سنائی جائے، اور بچوں کو باخبر کیا جائے، باشعور بنایا جائے، تاکہ اندر سے ان کا دل و دماغ بنے اور وہ اپنے عقیدے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اور ہماری نسلوں کی سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔